جب اللہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے، جب اللہ نہیں چاہتا تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سارا قرآن اسی کے گرد اللہ نے گھمایا ہے، سارا قرآن اسی کے گرد اللہ تعالیٰ نے گھمایا ہے۔ حضرت مریم پاک بندی ہیں، کسی انسان نے چھوا نہیں ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، فتمثل لها بشرا سویا، وہ کہتے ہیں ہائے ہائے تو کون ہے، میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ڈرو نہیں، میں مرد نہیں، مرد کی شکل سے ڈرو نہیں، میں فرشتہ ہوں، مجھے عورت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں انما انا رسول ربک، میں تو فرشتہ ہوں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأهب لك غلاما زکیا، تیرا رب تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ توبہ توبہ، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں، ولم اکو بغیا، اور میں تو بری عورت نہیں کہ برا کام کروں اور حمل ٹھہر جائے، اور شادی نہیں ہوئی کہ شادی ہوئی اور حمل ٹھہر جائے، تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا، کہ مریم یہ یوں ہو جائے گا کہ تیرا رب ارادہ کر چکا ہے کہ کرنا ہے۔ وہ حیران پریشان کیسے ہوگا؟ جبریل آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، پیچھے دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئی، ڈرو نہیں، ادھر آئے اور یہاں انگلی رکھی، یہاں آستین پر انگلی رکھی اور یہ آستین کو کھولا اور دور کھڑے ہو کر پھونک ماری، ایک پھونک ماری، ادھر پھونک ماری، ادھر 9 مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو گیا۔ اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہو سکتا۔ لا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، لا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لا مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میرے خزانوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میرے پاسپورٹ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میری ڈگریوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میرے علم سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میرے تجربے طاقت سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میری فہم و فراست سے بھی کچھ نہیں ہوتا، الا اللہ، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ بھائیو یہ ایمان سیکھنا پڑتا ہے، تبلیغ میں اس ایمان کو سیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ صرف کلمے کے بول نہ سیکھو، بول بھی سیکھو، کلمے کے بول بھی سیکھو، اور کلمے والا ایمان بھی سیکھو، کلمے والا یقین بھی سیکھو کہ صرف اللہ پر نظر ہو اور مخلوق سے نظر ہٹ جائے، مخلوق کے خزانوں سے نظر ہٹ جائے، مخلوق کے جیب سے نظر ہٹ جائے، مخلوق سے نظر ہٹ جائے، عزت مخلوق کے ہاتھ میں نظر نہ آئے، اللہ کے ہاتھ میں نظر آئے، ذلت مخلوق کے ہاتھ میں نظر نہ آئے، اللہ کے ہاتھ میں نظر آئے، کاموں کا بننا اللہ کے ہاتھ میں نظر آئے۔ یہ لا الہ الا اللہ سیکھنا ہے کہ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کی مٹھی میں ہے، اور اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے کا صرف ایک راستہ ہے۔ جب میرے ہاتھ میں چابی ہو تو اس دروازہ تبھی کھلے گا جب چابی میں آپ کو دوں گا۔ جب میں آپ کو چابی نہ دوں تو دروازہ کیسے کھلے؟ دروازہ نہ کھلے تو اندر کیسے جاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے خزانوں کی چابی اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ دروازہ نہ کھولے تو عزت نہیں مل سکتی، دروازہ نہ کھولے تو رزق نہیں مل سکتا، دروازہ نہ کھولے تو صحت نہیں مل سکتی، دروازہ نہ کھولے تو محبت نہیں مل سکتی، دروازہ نہ کھولے تو کام نہیں بن سکتے، دروازہ نہ کھولے تو نفرتیں ختم نہیں ہو سکتی، دروازہ نہ کھولے تو مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی، دروازہ نہ کھولے تو جنت نہیں مل سکتی، دروازہ نہ کھولے تو جہنم سے بچ نہیں سکتے۔ تو اللہ کا قبضہ اور اللہ سے لینے کا ایک راستہ، صرف ایک راستہ، وہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے کے لیے، اللہ کی جنت تک پہنچنے کے لیے، دنیا کی عزت تک پہنچنے کے لیے، دنیا کی بے روزگاری سے بچنے کے لیے، دنیا کے مسائل سے بچنے کے لیے، آخرت کے مسائل سے بچنے کے لیے، دنیا کی محبت عزت کامیابی کے لیے، آخرت کی محبت عزت کامیابی کے لیے، ایک جیسے لا الہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، ایسے لا طریق کوئی راستہ نہیں، لا طریق کوئی راستہ نہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عمل آپ ہمارا نمونہ ہیں، آپ ہماری مثال ہیں۔ کلمے کا جز بنا دیا، آپ معراج پہ گئے، اللہ سے سوال کیا، یا اللہ آپ نے ابراہیم
ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے، تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ کسی کے لیے مردے زندہ، کسی کے لیے ہوا تابع، کسی کے لیے لوہا تابع، کسی کے لیے کلام، کسی کے لیے خلیل، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے کہا اے میرے حبیب تجھے میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، کہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری کائنات کا نبی بنایا، سارے بحر و بر پر نبوت کی چھاپ لگا دی، بحر و بر پر آپ باہر نکلے، آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو کوئی جھاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی، کوئی جھاڑی اتنی بڑی نہیں تھی جس کے پیچھے بیٹھتے تو پردہ ہوتا، تو چند ایک جھاڑی ادھر تھی، ایک وہاں تھی، ایک وہاں تھی، ایک وہاں تھی، تو آپ نے حضرت جابر سے فرمایا جابر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ، تو جابر جا کر ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے ہیں، ارے انسان ہو کر نہیں مارا، سنت ہے جو سنت دی کوئی گل نہیں ہے، سنت دی خیر ہے، سنت دی کوئی گل نہیں، ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے، اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جابر گئے اور کہنے لگے التئما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جھاڑیوں، چھوٹے چھوٹے درختوں، اے جھاڑیوں اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ، تو وہ جھاڑی ادھر سے آئی، وہ جھاڑی ادھر سے آئی، وہ جھاڑی ادھر سے آئی، یہ جھاڑی ادھر سے آئی، چاروں طرف سے جھاڑیاں جمع ہو کر ایک بہت بڑا جھنڈ بن گیا، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے، آپ پیشاب سے فارغ ہوئے، جب آپ کھڑے ہوئے تو جھاڑیاں اپنے آپ اپنی جگہ پر چلی گئیں، اپنے آپ اپنی جگہ پر چلی گئیں، کہ یہ بے جان درختوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ سوئے ہوئے تھے، او بھائی او میاں تو بیٹھ جا، تجھے کس نے، تو اب کیا کریں، جگہ ہی تھوڑی ہے تو کیا کریں، اب صبر کرو بھائی، صبر کرو، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ کرے تمہارے سارے حال چھوٹے پڑ جائیں، اتنا تم اللہ کی بات سننے کے لیے آؤ کہ تمہارے حال چھوٹے پڑ جائیں، تمہاری مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں، اللہ کے فضل سے بھر دو مسجدوں کو، اللہ کا احسان ہے، اللہ کے دین کی بات کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ تو آپ سوئے ہوئے تھے، تبوک کے سفر سے واپسی پر آپ سوئے ہوئے تھے، تو کنارے پر ایک درخت تھا فیکر کا، وہ تیزی سے زمین کو چیرتا ہوا آگے آیا، زمین کو چیرتا ہوا، ایسے ہے جیسے انسان چلتے ہیں، چلتا اللہ کے محبوب کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا، اور ایسے اوپر کھڑا ہوا، تھوڑی دیر وہ درخت کھڑا رہا، پھر وہاں سے واپس ہوا اور چلتا اپنی جگہ پہ جا کے فکس ہو گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو درخت ہے وہ اس طرح آیا، آپ کے سر پر کھڑا ہوا اور پھر واپس چلا گیا، یہ کیا چکر ہے؟ تو آپ نے درخت کو یوں دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ درخت مجھ سے دور تھا، یہ میرا دیدار کرنا چاہتا تھا، تو اس نے اللہ سے درخواست کی یا اللہ تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اس کو اجازت دی، تو وہ وہاں سے چلا اور آیا اور میرا دیدار کر کے واپس گیا۔ یہ میرے نبی کی نبوت ہے، بے جان چیزوں پر۔ سردی کے موسم میں آپ نکلے، سردی کا موسم، کھجوریں گرمیوں میں ہوتی ہیں، سردی میں کھجور نہیں ہوتی۔ کچھ صحابہ بھوک بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ ابو بکر عمر نظر آ گئے، کیوں باہر ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے۔ آپ نے کہا مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ تو اب کافی سارے اکٹھے ہو گئے جن کو بھوک لگی تھی، تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی یہ سامنے کھجور کا درخت ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو تمہیں اللہ کا رسول حکم دیتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں۔ ہائے جس کی درخت مانے اس کی ہم نے نہ مانی۔ تو حضرت علی گئے، حضرت علی نے آگے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اب تو سردی کا موسم ہے، اب کہاں سے؟ اگر حضرت علی یہ کہتے تو اگلی برکتوں کا دروازہ بند ہو جاتا۔ ایک دفعہ دیگ چڑھی ہوئی تھی، دیگ، تو آپ کو یہ بکرے کی دستی بڑی پسند تھی، بکرے کا اگلا بازو بڑا پسند تھا، تو آپ نے باورچی سے کہا مجھے وہ دستی پکڑاؤ، تو اس نے ڈوئی سے ایسے دستی نکال کر پوری آپ کو نکال کر دی۔ آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اس کو اور اس کو نوچ کے کھانا شروع کیا اور ساری کھا کر پھینک دی۔ پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ، تو اس نے دوسری نکالی اور آپ کو پیش کی، آپ نے یہاں سے یوں پکڑا اور اس کو نوچ کے کھایا اور اس کو پھینک دیا۔ پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ، تو وہ کہنے لگے باورچی یا رسول اللہ بکرے کی دو ہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا۔ تیری نہ نے برکتوں کا در بند کر دیا۔
تو حضرت علی اگر یوں کہتے یا رسول اللہ سردیوں کا زمانہ کھجوریں کہاں سے آئیں گی تو برکتوں کا در بند ہو گیا تھا. حضرت علی نے ایک دم اٹھے دوڑ لگائی اور کھجور سے کہہ رہے ہیں, کھجور سے, بے جان درخت سے. اللہ کا ایھا التمر ایھا النخلۃ, اے کھجور کے درخت. اللہ کا نبی کہہ رہا ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں, تو رب ذوالجلال کی قسم پتوں سے تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ گرنے لگی. ساری چادر بھر گئی, ساری چادر بھر گئی. آپ نے چادر کی پنڈ بنائی اور اٹھا کر آپ نے صحابہ کے سامنے پیش کر, کھاؤ. سب نے کھایا, آپ نے بھی کھایا, ابوبکر نے بھی, عمر نے بھی. کچھ بچ گئی تو آپ نے فرمایا علی سے جا لے جا, فاطمہ بھوکی ہوگی, میرے بچے بھوکے ہوں گے, ان کو بھی جا کے کھلا. یہ میرے نبی کی نبوت ہے کہ بے جان پر بھی نبوت, جاندار پر بھی نبوت, مردہ پر بھی نبوت, زندہ پر بھی نبوت. ایک بدو گوہ ایک جانور ہے, اتنا بڑا ہوتا ہے جتنا میرا بازو ہے, اتنا بڑا ہوتا ہے, اور چھپکلی کی طرح ہوتا ہے. چھپکلی سے کوئی 10-15 گنا وہ بڑا ہوتا ہے, 20 گنا بڑا ہوتا ہے. گوہ بڑا خوفناک سا جانور ہوتا ہے, جنگلوں میں ہوتا ہے, صحراؤں میں ہوتا ہے. تو عرب وہ کھایا کرتے تھے اسلام سے پہلے. تو ایک بدو ایک گوہ کا شکار کر کے جا رہا تھا. جب اللہ کے رسول کی مجلس پر نظر پڑی تو وہاں سے لوٹ آیا. وہ کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں. تو اس نے اپنی گوہ کو ایسے کھولا, رسی سے, یہاں رسی باندھی ہوئی تھی, اور اپنے اللہ کے نبی کے سامنے ایسے پھینکا. وہ مردہ تھی, شکار کی ہوئی مردہ, ایسے پھینکا اور کہنے لگا اگر یہ گوہ کہہ دے تو اللہ کا نبی ہے تو میں تمہیں نبی مان جاؤں گا, ورنہ نہیں مانوں گا. اور بڑا اکڑ کیسے کھڑا ہو گیا کہ مویا تا بندہ نہیں بولیندا, جانور کتھوں بولے, کیوں بھائی جانور کتھوں بولے. اسے کہہ رہے ہوں آج میرا کام بن گیا, آج میں انہوں سچیاں کو نہیں ران دینا. اور ایسے کھڑا ہو گیا. تو وہ گوہ ایسے پڑی ہوئی مردہ, تو آپ نے ایک نظر گوہ پر ڈالی اور آپ نے کہا یا ضب, سبحان اللہ, یا ضب, اے گوہ. تو گوہ نے آنکھیں کھولی, بھلے زندہ ہوئی, اللہ نے زندہ کیا, آنکھیں کھولی. جانور بولا نہیں کرتے. گوہ نے سر اٹھایا اور عربی زبان میں خوبصورت انداز میں نعرہ لگایا لبیک. گوہ نے نعرہ لگایا لبیک, میں حاضر, وسعدیک, میری سعادت, میرے بھاگ جاگ اٹھے, میری سعادت. یا زین من وافا یوم القیامہ, اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے, میں حاضر, میری سعادت. آپ نے مجھے بلایا, آپ نے مجھے پکارا, میری اس سے بڑی سعادت کیا ہے, میں حاضر ہوں. آپ فرمائیے آپ کا کیا ارشاد ہے. تو آپ نے فرمایا من تعبد, تیرا رب کون ہے, تیرا معبود کون ہے, تو کس کو سجدہ کرتی ہے. تو گوہ نے کہا من فی السماء عرشہ,